لیکن پہلے تو جو ہر شب جمعہ کا ایک پیغام، شب جمعہ رات، چاہے لوگوں کو ڈر پیدا کرنے والی چیز محسوس ہو، خوف پیدا کرنے والی چیز ہو، لیکن اسلام میں رات کی اہمیت بہت زیادہ، بہت سارے راز ہے جو راتوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ قدر کی 3 آیتیں۔ سورہ قدر وہ سورہ ہے جس کے بارے میں معصوم کا ایک ارشاد ہے، الفاظ میرے ہیں، مفہوم امام کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ سورہ، جو سورہ، یہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے جو اب میں کہنے جا رہا ہوں، توہین تو نہیں ہے، لیکن بعض الفاظ توہین نہیں ہوتے پھر بھی اچھے نہیں لگتے۔ اس میں ایک ایسا کمبینیشن ہے جو چہاردہ معصومین، اچھا اب اللہ کے رسول ان کی تو ذمہ داریاں الگ تھی، وہ رسالت والی، 13 معصوم میں یہ کمبینیشن آپ کو جو ہستیوں میں نظر آئے گا وہ سورہ قدر میں جمع کیا گیا ہے۔ یہ سورہ وہ ہے جو آدھا شہزادی کونین کے بارے میں ہے اور آدھا زمانے کے امام کے بارے میں ہے، فاطمہ اور مہدی۔ یہ کمبینیشن وہ 13 معصومین میں آپ کو اس انداز کی میچنگ، اس انداز کا سیرت کا جمع ہو جانا، یعنی جو جملہ میں کہہ دوں اس کی تشریح شاید میں کل کروں، آج وقت نہیں، کہ آدھا جہاد شہزادی نے کیا، آدھا جہاد زمانے کا امام کرے گا۔ اگر شہزادی کے جہاد کو نہیں سمجھا تو امام کے جہاد کے موقع پر ہم ان لوگوں میں شامل سمجھے جائیں گے، شامل نہیں سمجھے، شامل ہو جائیں گے جو امام کے خلاف تلوار اٹھائیں گے۔ کس امام کے خلاف؟ جس کے لیے ہم دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ کس امام کے خلاف؟ جس کے نام کا ہر وقت ہم نعرہ لگائیں گے۔ کس امام کے خلاف جس کا نام سنتے ہی الاجل اجل ہم کہیں گے۔ کس امام کے خلاف کہ جس کے لیے نوحوں اور مرثیوں میں ہم اپنی تمنائیں ظاہر کریں گے، اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ ہر ایک کو پتا کہ بڑی کثیر تعداد میں انتظار کرنے والے امام کے دشمن ہوں گے، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر سیرت سیدہ کو نہ سمجھا تو یہ انجام ہوگا۔ سورہ قدر میں خدا نے دونوں کو جمع کیا ہے۔ پہلی 3 آیتیں شہزادی کے بارے میں ہیں، آخری آیتیں زمانے کے امام کے بارے میں ہیں۔ برکت کے لیے ترجمہ کرتا ہوں، 2 حدیثوں کی بہت ہی مختصر آپ کے سامنے سے 2 حدیثیں کی تلاوت کرتا ہوں، اور پھر میرا اصل آج کا موضوع اور پھر کل رات کے موضوع سے اس کا ربط۔ اچھا نئے لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا میرا انداز کیا ہے، تو میں تو مسلسل مجلس پڑھتا جاتا ہوں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ خدا کہہ رہا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا، یہ شب قدر ہے کیا، ما ادراک، تم درک ہی نہیں کر سکتے ہو۔ عقل انسانی وہاں پہ تھک کے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے ملتی جلتی ایک حدیث بھی ہے جو کل رات کی مجلس میں بھی بیان ہو سکتی تھی اگر میرے پاس وقت ہوتا، کہ یہ جو منزل آئی ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس سے پہلے معصوم کا وہ فرمان کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ شب قدر سے اصل مراد کیا ہے؟ شب قدر سے مراد ہماری دادی، یعنی قرآن یہ کہہ رہا کہ فاطمہ کے معرفت تم حاصل کر ہی نہیں سکتے ہو۔ یاد کیجئے مولا کے بارے میں بھی یہی حدیث ہے نا کہ اس کائنات میں علی کو کسی نے نہیں پہچانا بجز اللہ کے، بجز رسول کے، باقی سب کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں جہاں علی کی بات آتی ہے۔ معصوم یہی چیز اپنی دادی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ آگے تھوڑی سی وضاحت اگر قرآن نے کی تو وہ وضاحت بھی نامکمل۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر قرآن کہتا 1000 مہینوں کے برابر ہے تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آ جاتا، برابر بہتر میں تو اب پتہ نہیں کتنی بہتر ہے، لاکھ گنا، کروڑ گنا، ارب گنا، کھرب گنا، عدد ختم ہو جائیں، صفر لگاتے لگاتے آپ تھک جائیں، لیکن بہتر، اس سے بہتر ہے، اس کا آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ 3 آیتیں معصوم نے فرمایا یہ ہیں شب قدر کے بارے میں، وہ رات جو ماہ رمضان میں آتی ہے، لیکن شخصیات میں یہ قرآن ہماری دادی کا تذکرہ کر رہا، اور آخری 2 آیتیں تنزل الملائکۃ والروح یہ ہیں اس زمانے کے امام کے بارے میں کہ جس پر یہ ملائکہ شب قدر میں احکامات لے کے نازل ہوتے ہیں۔ تو سورہ قدر فضائل ہیں فاطمہ اور امام زمانہ کے، اور یہی میری آخری 2 مجالس کا سرسری عنوان بنے گا، کیونکہ اس موضوع پر میں نے پورا اشرا بھی پڑھا، اور اس موضوع پر میں نے رمضان کی 25 تقریریں بھی کی، تو موضوع بہت بڑا، لیکن
آخری دو تقریروں میں تھوڑا بہت اس کا حق ادا کروں گا. شب قدر تو افضل ترین رات ہو گئی سال کی.